اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس۔ لا خیرن نہیں ہے کوئی بھلائی، فی کثیرن بہت ساری، من نجواہم سرگوشیوں میں، یہ جو رازداری سے باتیں کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے کان میں، اللہ فرما رہے ہیں ان میں زیادہ تر باتیں ایسی ہوتی ہیں رازداری والی اور یہ سرگوشیوں میں جن میں خیر نہیں ہوتی، بھلائی نہیں ہوتی، نیکی کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے سرگوشی کرنا یا رازداری سے کسی کے ساتھ بات کرنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کو اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ کیوں کہ دوسرے کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ میرے بارے میں ہی بات ہو، اور اگر پہلے ہی کچھ تھوڑی بہت بات کسی کے ذہن میں ہو تو پھر غلط فہمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایمان والے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کے بھلائی چاہیں، ان کے دل میں کوئی بھی ایسی رنجش اور غلط فہمیاں نہ آئیں۔ تو یہ کانوں میں بات کرنا یہ غلط فہمیاں زیادہ پیدا کرتی ہیں، اور اس میں اس لیے پسندیدگی کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ ہاں البتہ ایک ایکسیپشن ہے، الا من امر بصدقات، ہاں مگر کوئی ایسا کام ہو، ایسا مشورہ ہو، بصدقات کہ کوئی صدقہ کرنے کی بات ہو، کسی کی مدد کرنے کی بات ہو، تو اس کے سامنے اگر بات کی جائے تو وہ اس کا دل ٹوٹے گا، اس کو بات اچھی نہیں لگے گی، تو آرام سے رازداری سے کسی کو بتا کے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے۔ او معروفن، یا کسی نیکی کی کوئی بات کرنی ہو، کوئی بھلائی کی بات کرنی ہو، او اصلاحن، یا کہ صلح کروانی ہو یا اصلاح کروانی ہو۔ اگر کسی کام میں کوئی غلطی کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ سب کے سامنے ٹوکیں، آرام سے رازداری سے اس کو بتائیں کہ اپنے اس عمل کو آپ دیکھیں، یہ عمل آپ کا صحیح نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، یا آپ سے غلطی ہو رہی ہے، ناسمجھی میں ہو رہی ہے، یا صلح صفائی کروانی ہو بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ ہاں پھر بھی دونوں کو الگ الگ، بجائے اس کے کہ آمنے سامنے بٹھا کے دونوں سے باتیں سنیں اور اس کے بعد اور رنجش بڑھ جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الگ الگ ان سے بات سنیں رازداری میں، اور ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کے جو ان میں سے اچھائیاں ہو، جو مثبت پہلو نکلتا اس کو نکال کے ان کو آپس میں راضی کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی سرگوشی کرے گا، یہ کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوگا، اس کا کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی سرگوشی میں ایسا نہیں ہوگا کسی کے نقصان کی بات ہو رہی۔ اگر اس کو ہم پیچھے جوڑیں تو جو بنو ظفر کے قبیلے کی ہے بنیاد تو اس بات سے چلی، اور آگے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کہیں بھی ایک دوسرے کے کانوں میں ایسی باتیں نہ کرے جہاں پہ غلط فہمی ہونے کا پورا امکان موجود ہو۔ ہاں اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کا راضی نامہ چاہتے ہوں، فسوفا، تو پس ان قریب، نؤتیہ، دیں گے ہم ان کو اجرا عظیمہ، اجر عظیم دیں گے۔ کہ وہ چپکے تو باتیں کر رہے ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں، لیکن کس بات پہ؟ کسی کی مدد کرنے کے لیے، صدقات کے لیے، کسی کو ابھارنے کے لیے، یا کوئی اور نیکی کی بات کرنے کے لیے، نیکی کی بات سمجھانے کے لیے، یا آپس میں صلح صفائی کروانے کے لیے، کسی کی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے، اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے یا کسی کی اپنی ذات کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب نیتوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، جتنا ممکن ہو اس کو لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی یشاق، پھٹ جانا، دور ہو جانا، دوسری رائے مخالفت کرنا، کس کی؟ الرسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، جو آپ کہیں گے اس پہ عمل نہیں کرے گا، جیسے ابھی بنو ظفر کی بات ہے اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں کی بات ہو گئی، چونکہ قرآن میں بات آ گئی، تو آپ جب موجود ہیں تو آپ کے ذات کے فیصلے کے مخالف جو کرے گا
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں تو اب آپ کی جو مبارک سنتے ہیں وہ پتہ ہونے کے باوجود، سنت طریقہ پتہ ہونے کے باوجود، اس کے باوجود کسی اور طریقے سے اپنے اعمال کو کرے گا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ کیوں؟ اللہ جب بھی اپنے اطاعت کا حکم دیتے ہیں ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم ضرور دیتے ہیں، دونوں ملائیں تو انسان کامیاب ہے، ایک اکیلے پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ من بعد، اس کے بعد، ما تبینہ، کہ واضح ہو گیا ہے، جو کچھ بھی تھا اس کے بعد وہ واضح ہو گیا ہے، لہ الہدا، جو ہدایت ہے۔ قرآن کے آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد حق بات واضح ہو گئی ہے، اب اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، یہ سب چیز واضح ہے۔ تو اب کوئی مخالفت کرے گا جو کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی آپ کے فیصلے میں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو کوئی اتباع کرے گا، چلے گا غیر ہدایت راستے پہ، یعنی جس پہ مسلمان چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو ماننے والے چل رہے ہیں، اس سے غیر کے راستے میں چلے گا، یعنی مومنوں کے راستے کے علاوہ۔ مومن کس راستے پہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ۔ تو جو کوئی اب مومنوں کے راستے سے ہٹ کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ کے کرے گا، اس کے بعد کہ قرآن آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، ہدایت آ گئی، نولیہ، تو ہم پھیر دیں گے اس کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو اسی پہ پھیر دیں گے، اسی کام کے حوالے کر دیں گے، ما تولا، جس مخالفت میں وہ چلا جا رہا ہے۔ اللہ پھر اس کو ہدایت نہیں دیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چلتا اور آپ کے ماننے والے جو اس راستے پہ چلتے ہیں ان پہ نہیں چلتا، تو اللہ اس کے لیے جو غلط راستے پہ چل رہا ہے، جو مخالفت میں چل رہا ہے، اسی راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے، اسی راستے پہ اس کو چلا دیں گے، اس راستے کے، اس کام کے اس کو حوالے کر دیں گے۔ وَنُسْلِيهِ، اور داخل کریں گے اس کو ہم، یعنی اللہ، جہنم میں۔ کتنی بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی مخالفت میں چلنا، جب انسان کو پتہ چل جائے، واضح ہو جائے، ہدایت مل جائے، اللہ فرما رہے ہیں ان کو جہنم میں بھیجیں گے اور واپسی لوٹنا بھی نہیں ہوگا، اسی پہ چلتے رہیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے واپس لوٹنے کے لیے، اس پہ واپس آنے کے لیے وہ بہت بری جگہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفرو، بالکل نہیں معاف کرے گا، بالکل نہیں بخشے گا، این یشرک بہ، جو کوئی اس کی ذات اور صفات میں شریک لائے گا۔ جو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی ذات اور صفات میں، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک لائے گا، یعنی اللہ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اور بھی کر سکتے ہیں، نہیں، اللہ ہی کر سکتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کر سکتے ہیں، ہی کو بھی جو بنائے گا کہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ، اور بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، کمی ہوگی، اس کو معاف کر دوں گا، لِمَن یشاء، اس میں بھی کھلی چھٹی نہیں ہے، جس کو چاہے گا، کیونکہ غلطی ہونے پہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے ہو گئی ہے، ناسمجھی کی وجہ سے ہو گئی ہے، یا کمکلی کی وجہ سے ہو گئی، کس وجہ سے ہو گئی، اللہ جانتے ہیں، اور پھر وہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ بس یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی توحید میں کسی کو بھی شریک کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ہاں، زندگی میں اگر انسان کو احساس ہو جائے اور وہ اپنے رب سے توبہ کر لے، اپنے پچھلے کیے کی آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، اس کی توبہ ہوگی۔ لیکن اگر اسی شرک کے ساتھ مر گیا، بے شک وہ ناسمجھی میں کر رہے، بے شک غلط فہمی میں کر رہے، تو وہ بالکل نہیں ہوتی۔ اس کام کے لیے سب سے بہترین کام علماء فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی توحید کو سمجھے۔ جب انسان اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے تو شرک خود بخود سمجھ آ جاتا ہے۔ اکیلے شرک کو، توحید کو چھوڑ کے سمجھیں گے تو پوری سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ کی توحید کو سمجھیں، اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھیں، تو پھر شرک کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر انسان کے لیے چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کے ہاں قابل معافی نہیں ہے۔ اب ایک تو شرک کی دو قسمیں ہیں کم از کم، بڑی بڑی، جن کو ہم کہتے ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی اور کو شامل کر دینا۔
رزق اللہ بھی دیتا ہے، کوئی اور بھی دیتا ہے، اولاد اللہ بھی دیتا ہے، کوئی اور بھی دیتا ہے، کوئی اور اسی طریقے سے امیدیں کسی انسان سے رکھ لینا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور سے بھی، بیٹے بیٹیاں دینا اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور سے بھی امید رکھ لینا، یہ شرک اکبر ہے جو سامنے سری اللہ کی ذات اور صفات میں۔ اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر، وہ یہ ہے کہ انسان دکھلاوا اور ریاکاری کرتا ہے، جو عبادت جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے چاہیے وہ انسانوں کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ انسان میری تعریف کریں گے۔ یعنی یہاں تک ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیکھ کے اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے، اپنے سجدوں اور رکوع کو لمبا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے بھی شرک کیا۔ کیوں؟ نماز خالص اللہ کے لیے تھی، بیچ میں کسی اور کو بھی شامل کر، اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں ناپسند ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ شرک اصغر ہے کہ لوگوں کے اس لیے کہ لوگ اچھا سمجھیں، عزت والا سمجھیں، نیک سمجھیں، تو یہ شرک اصغر ہے کہ لوگ اس بات سے میری عزت میں اضافہ ہو جائے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کا شریک بنائے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے گا مخلوق میں سے، کیونکہ اللہ تو ایک ہے، باقی سب مخلوق ہیں، فقد، یقیناً، بے شک، پکی بات ہے، ضلع، وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، ضلالم بعیدا، اور وہ گمراہ ہو گیا بڑا دور، جو اصل راہ ہدایت سے ہے وہ بالکل اس سے ہٹ گیا ہے۔ اب اس کے آنے کی جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا، ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا جس نے شرک کیا۔ شرک اتنی بری چیز ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ کوئی اگر وہ شرک سمجھ کے غیر شرک کو چھوڑ دے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سے کہ اس سے غلطی سے بھی شرک ہو جائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات مٹا دے۔